بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ قحط سے تنگ آ کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مصر کی طرف سفر کیا۔ یوسف نے کس طرح اپنی محبت کے جذبات کو کئی مصلحتوں کی وجہ سے کنٹرول کیا اور سب کو 3 دن عزت سے روک کے رکھا۔ آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنے بھائیوں پر 3 ٹرکس چلائیں بات چیت کے ذریعے، اور یہی پیغمبروں کے طور طریقے اور مصلحتیں ہوتی ہیں جن کے اوپر غور کر کے ہم گھریلو جھگڑے تنازعات حل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے تیسری سب سے اہم اور گہری ٹرک آپ اگلی قسط میں دیکھ سکیں گے۔ عزیز مصر یوزارسیف کی طرف سے مفلوق الحال دیہاتیوں کی اتنی زیادہ عزت بھائیوں سے ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے شک اور غصہ بھی کیا، لہٰذا یوسف نے تھوڑی ہمت جمع کر کے انہیں دربار میں بلا لیا۔ یوسف کے آتے ہی وہ لوگ احتراماً جھکے۔ یوسف کی آنکھیں انہیں دیکھتے ہی جذبات سے چمک اٹھیں، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو کنٹرول کیا اور ان کے نام پوچھے۔ ایک ایک نے اپنا نام بتایا: لاوی، یہودا، یساتیر، اشیر، شمون، جاد، روبین، نفتالی، دان، زبولون۔ لاوی اور یہودا کو تو یوسف نے پہچان لیا تھا، مگر وہ اپنے سگے بھائی بنیامین کے لیے بے چین تھے، اسی لیے انہوں نے سب کا نام پوچھا تھا۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم یعقوب نبی کے فرزند، اسحاق نبی کے پوتے اور ابراہیم نبی کی نسل سے ہیں۔ لاوی، جس نے بچپن میں یوسف کو قتل ہونے سے بچایا تھا، ذرا سا چونکا تھا یوسف کو دیکھ کر۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب پر فیملی کا بوجھ ہے اور سب فاقوں میں ہیں، ایک بھائی بنیامین گھر میں بھی ہے۔ یہ سنتے ہی یوسف نے بے قابو ہو کر کہا کہ اسے کیوں نہیں لے کر آئے، مگر پھر خود ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کہا کہ اگر اسے بھی لے آتے اور اپنے والد کو بھی تو 2 حصے زیادہ گندم مل جاتی۔ تو انہوں نے مزید بتایا کہ بابا تو سفر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ رو رو کر نابینا ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک بھائی یوسف کو بچپن میں بھیڑیوں نے کھا لیا تھا، تب سے بابا گریہ زاری کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی یوسف اپنے جذبات پر اور آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر سکے اور دربار سے تیز قدموں سے اندر جا کر خوب رونے لگے۔ یہ دیکھ کر سب بھائی گھبرا گئے تو خادمین نے تسلی دی کہ آ جائیں گے واپس، ذرا سی طبیعت خراب ہے بس۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد یوسف نے پھر دربار میں آ کر بھائیوں سے بنیامین کے متعلق اور یوسف کو بھیڑیوں کے کھا جانے والے واقعے کے متعلق کچھ سوالات اور شک کا اظہار کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ انبیاء کی اولاد ان گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ یوسف بولے، تو گویا آپ لوگ نوح نبی کے بیٹے اور آدم نبی کے بیٹے قابیل کے گناہوں سے بے خبر ہیں۔ اصل میں یہ ایک ٹرک تھی یوسف کی، مصلحت تھی یہ کہ پہلے انہوں نے اپنے سوالات کے ذریعے بھائیوں کو ذرا ڈرایا، یہ کہہ کر کے آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں، کیا پتہ آپ لوگ مخالف حکومتوں کے کارندے ہیں یا کسی خاص مقصد سے مصر آئے ہیں۔ اب اگلی بار اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لائیں گے تبھی سب کو گندم ملے گی، اور اگر نہیں لائے تو کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ دوسری ٹرک یہ چلائی انہوں نے کہ انہیں مناسب مقدار میں گندم دے کے پیسے لے لیے اور خادمین سے یہ کہہ کر گندم کی رقم واپس انہی کے سامان میں چھپا دی تاکہ وہ ان پیسوں کو لے کر پھر سے گندم لینے آ جائیں۔ تیسری بہت ہی بڑی اور بہت گہری عظیم ٹرک جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں پر چلائی، اسی ٹرک نے بھائیوں کے دونوں جہان سنوار دیے۔ حالانکہ اگر یوسف چاہتے تو فوراً ہی ڈائریکٹ اپنے والد کو مصر بلا لیتے اور 40 سالہ دوری کی یہ تڑپ ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تیسری اہم ٹرک جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں۔
اور ان مصلحتوں پر غور کر کے اپنے گھریلو تنازعات اور جھگڑے بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔